بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، آپ سب دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. السلام علیکم. تو کیسی ہے میری اچھی سی پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ جہاں رہیں شاد رہیں، آباد رہیں، خوش خرم رہیں، ہنستے ہنستے اپنا جیون یوں ہی خوشیوں میں بتا دیں. یہاں پہ میں آ گئی تھی کھانا بنانے کے لیے. کھانا بنانا ہوتا رہے گا، آپ دیکھتے رہیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو مجھے دیکھنا پسند ہے. کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو صرف دیکھنے آتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے آپ سے باتیں کرنا. تو یہاں پہ باتوں کا آغاز کرتی ہوں. جو پچھلی ویڈیو میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ وہ آدمی کونیاں چلاتا ہے، ٹھیک ہے، سینے پر. اپنی کزن کی بھی. وہ کزن کون ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ماموں زاد بہن ہوتی ہے، چھوٹے ماموں کی بیٹی ہوتی ہے وہ. میں بڑے ماموں کی بیٹی ہوں اور وہ چھوٹے ماموں کی بیٹی ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اس دال میں ہاتھ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی. اس نے مجھے بتایا تھا، ٹھیک ہے. رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں، اس نے مجھے بتایا تھا. اور وہ میری چچیری بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. رشتے میں میری چچیری بہن ہے، اس کی چھوٹے ماموں کی بیٹی ہے اور میں بڑے ماموں کی بیٹی ہوں. اور میری سے اس کا رشتہ کیا ہے اس لڑکی سے؟ وہ میری چچیری بہن ہوتی ہے. وہ بھی اکلوتی، میں بھی اکلوتی، ٹھیک ہے. وہ مجھ سے چھوٹی ہے، ٹھیک ہے. اس نے مجھے بتایا تھا. اور ہم دونوں سہیلیاں ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ یہاں رہتی تھی، اب لوگ تو وہ باہر ملک میں چلے گئے، یہاں رہتی تھی تو اس کی اور میری بڑی دوستی تھی. ہم لوگ ان کے گھر رکنے آتے تھے، وہ ہمارے گھر آتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے، میری چچیری بہن ہے تو ہم دونوں ایک ساتھ بھی سوتے تھے. تو وہ جب میں رکنے جاتی تھی تو ساری باتیں بتاتی تھی کہ بھائی اس سے ہوشیار رہنا، تم اس کے یہاں تمہاری شادی ہونے والی ہے، اس سے ہوشیار رہنا، یہ پکڑ لیتا ہے اور سینے پہ کونیاں چلاتا ہے. اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مجھے بتایا تھا یہ بات، ٹھیک ہے. ایک بات اور بتاؤں میں، تربیت سارے بچوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، ماں ایک جیسی کرتی ہے. ان کا جو سب سے بڑا بھائی ہے نا، سب سے بڑا بھائی، وہ انسان کا بچہ ہے اس گھر میں، صرف وہ انسان کا بچہ ہے. اس نے کبھی بھی خاندان والوں کے ساتھ نا، خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کیا ایسا اس نے. انسان کا بچہ ہے وہ جو ہے وہ منہ پر ہے. اس میں لالچ ہرس نہیں ہے. اس آدمی میں لالچ ہرس ہے. اس آدمی کو چاہے جتنا بھی مل جائے گا، جتنا بھی وہ دے دیں گے، اس آدمی کے لیے کمی ہے، ٹھیک ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے ان کے گھر جانا اسی لیے چھوڑ دیا، بڑے بھائی کے گھر، کہ یہ مجھے دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے. پتہ ہے کسی کو اندر سے پتہ ہو نا یہ کس نیچر سے دیکھ رہا ہے مجھے، تو انسان کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ میں بیٹھی ہوتی ہوں، اس کی منڈیاں میری طرف ہی رہتی ہے اور یہ ایسا دیکھتا ہے بغیر ٹکٹکی باندھے. انسان کو جو دیکھتا ہے نا انسان، مطلب ٹکٹکی مطلب آنکھوں کو پت پت ایسے بند کرتے ہیں، آن کرتے ہیں ہم، آنکھوں کو آن آف کرتے ہیں نا اپنی، پلکیں جھپکاتے ہیں بغیر چھپ 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 کیے پلکوں کو، مجھے دیکھتا رہتا ہے. اچھا، اس کی بیوی سمجھتی ہے کہ یہ مجھے نا ٹونٹ کر رہا ہے. یہ ٹونٹ نہیں کر رہا ہوتا. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میرا صرف اللہ جانتا ہے یہ ٹونٹ نہیں کر رہا ہوتا، یہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. مگر اس کی بیوی جو ہے نا، وہ سمجھتی ہے میرے میاں ٹونٹ کر رہے ہیں، یہ جلدی سے ان کے گھر سے چلی جائے گی. میں سے نہیں ملی تو اس نے کیا کیا، میری چپل اٹھا کے توڑ دی. میں نے جو بڑے بھائی ہیں ان کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا، جو ہمارے سب سے بڑے جیٹ ہوتے ہیں، میں نے اسی لیے ان کے یہاں جانا بھی چھوڑ دیا. ان کے یہاں بھی یہ بدتمیزی کرتا ہے. اب میں کیا کروں؟ کیا ان سے جا کے شکایت کروں؟ وہ شکایت کروں گی، وہ کہیں گے دو پل میرے پاس بیٹھ جاؤ، وہ کچھ نہیں کہیں گے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہی مجھے یہ گھر کھلوا کے دیا ہے. جو بڑے بھائی ہیں، سب سے بڑے جیٹ جو میرے ہیں، انہوں نے یہ گھر کھلوا کے دیا. ایک ہنگامہ ہوا. یہ کیا کرتا تھا، علی آفس میں ہوتے تھے، یہ اکیلے میں آ جاتا تھا میرے پاس یہاں پر، کیا کرنے؟ مجھے ٹونٹنگ کرنے کے لیے. تالا میں ہوتی تھی، تالا کھلواتا تھا، کھولو تالا، تالا کھولو، مجھے اندر آنا ہے. میری گرل یوں یوں ہلاتا تھا. میرا رب جانتا ہے، میرا مولا علی جانتا ہے، مجھے اکیلے میں آ کے یہ ٹونٹنگ کرتا تھا. گندی گندی حرکتیں کرنے کے لیے یہ گھر میں گھسا آتا تھا. میں چلی جاتی تھی جلدی سے نیچے، اور نیچے والی بھاوچ کو بلا کے لے آتی تھی تو یہ سنبھل جاتا تھا. میں نے اس طرح سے اپنے آپ کو سیو کیا ہے. گھر میں ایک اکیلی عورت ہے، تالا بند کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کیوں آ رہے ہو اکیلے میں؟ سارے جو میرا مرد ہے وہ آفس میں سارا دن کے لیے، تو آپ کیوں آ رہے ہو پیچھے پیچھے؟ یہ کرتا تھا. جو بیچ محفل میں عورت نہ ملے تو عورت کی چپل اٹھا کے توڑتے. جبکہ محفل بڑے بھائی کے گھر میں، بڑا بھائی کا گھر، بڑے بھائی کی جو بیوی ہے نا، اتنے پیار سے مجھے بلاتی تھیں، اتنے پیار سے مجھے بلاتی تھیں. اب تو انہیں پتہ چل گیا میں جاؤں گی نہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ میں کیوں نہیں جاتی ان کے گھر. اتنے پیار سے، یقین کرو، اتنی انسانیت والی عورت ہے اپنے میاں کی طرح، جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ اتنے پیار سے بڑے بھائی کی بیوی مجھے بلاتی ہے، آ جاؤ نا ہمارے گھر میلاد میں. آج تو چاند آیا ہے ہمارے گھر میں، چاند آیا ہے. حسین عورت ہے. کہتی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، ایک ایک لفظ، آج تو ہمارے خاندان میں حسن اترا ہے. حسین ترین عورت آ گئی ہمارے خاندان کی آج. اتنی پیاری عورت ہے یہ، اتنی پیاری عورت ہے، میرا دل لگتا ہے اس کے ساتھ. اتنا بڑا جملہ بیچ محفل میں کہتی ہے وہ.
آج تو چاند اتر کے آ گیا میرے گیٹ سے گھر میں. میں نے کون سا ایسا نیک کام کیا تھا یہ میرے گھر میں آ گیا. کون نہیں جائے گا ایسی محفل میں بتاؤ جس کی اتنی بڑی تعریف ہو جائے بیچ عورتوں میں. اس کی بیوی جل جاتی ہے یہ تعریف سے. تو یہ کیا کرتی ہے کہ یہ میرے پیچھے لگا دیتی ہے, یہ میرے پیچھے لگا دیتی ہے, یہ سکون میں آ کے میرے پیچھے لگتا ہے کہ میری بیوی کی طرف سے تو اجازت ہے, میں اس کے پیچھے لگا رہوں گا. مگر میرا اللہ جانتا ہے. اگر آپ لوگ صاحب عقل لوگ سن رہے ہیں, آپ بتائیں اس عورت کے پیچھے مرد نفرت میں لگے گا کہ کس طرح سے لگے گا. آپ کے پاس بھی مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں موجود ہیں, اللہ ان کے دوپٹے سلامت رکھے, اللہ ان کے آنچلوں میں کبھی آگ نہ لگنے دے. آپ مجھے بتاؤ, آپ کی بیٹیوں کے نصیب اللہ اچھا کرے. آپ مجھے بتاؤ اس جیسی عورت کے پیچھے کوئی نفرت میں مرد لگے گا چھیڑنے کے لیے؟ نفرت میں آپ مجھے بتاؤ. صرف یہ جھوٹ بولتا ہے اپنی بیوی سے کہ میں نفرت میں اسے ٹونٹنگیں کر رہا ہوں, اس کے پیچھے پیچھے نفرت میں چل رہا ہوں. وہ میرے پیچھے پیچھے نفرت میں نہیں چلتا. آپ صاحب عقل ہو, صاحب آنکھیں والو, اللہ آپ کی آنکھیں سلامت رکھے, آپ کو آباد رکھے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس عورت کو. میں اپنے بھائی سے جا کے بتاؤں, مگر میں اپنے بھائی سے اس لیے نہیں بتاتی اس کا گھر خراب ہوگا. میں تو جن کے گھر دعوت میں جاتی ہوں ان کو بھی نہیں بتاتی کہ یہ میری چپل توڑ دی اس نے, میں ننگے پیر آئی ہوں ان کے گھر سے, میں نہیں ملی اس نے چپل توڑ دی میری. جبکہ اندر میلاد ہو رہا تھا, میلاد میں چپلیں اتار کے میں چاندنی پہ جا کے بیٹھی تھی. اکیلے گھر میں آ کے کسی کو ستانے کا کیا مطلب ہے جب شوہر گھر پہ نہ ہو؟ بڑی مشکلوں سے بڑے بھائی نے گھر کھلوا کے دیا ہے, گھر کھول کے نہیں دے رہا تھا, کمرے میں بیٹھا رہتا تھا, اکیلے آ جاتا تھا. اللہ کی قسم کھلوا لو, مولا کی قسم کھلوا لو, مولا علی کی قسم کھلوا لو, اکیلے میں نے عزتیں کیسی سیو کی ہیں میں ہی جانتی ہوں. ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہہ رہی میں آج, ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے, جب یہ اپنی چھوٹی ماموزاد بہن کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے, اس نے مجھے بتایا یہ بات, تو میں تو بڑی ماموزاد بہن ہوں, میں تو ان کے گھر کی عورت ہوں, ان کے گھر کی بہو ہوں. تو سوچو اکیلے میں کچن میں آنا تو ٹونٹنگ کے لیے آنا ہوگا جب سارے لوگ اوپر ہیں, سب اپنے اپنے کمروں میں, میں اکیلی نیچے دال چاول یا اپنا کھانا جو بھی پکا رہی ہوں. اس وقت تو زیادہ تر میں دال چاول پکاتی تھی یا قیمہ بناتی تھی اور لے آتی تھی, یا پھر سبزی بناتی تھی لے آتی تھی. آپ جانتے ہیں سبزی کی کٹنگ میں کتنا وقت لگتا ہے, آدھا گھنٹہ تو سبزی کی کٹنگ میں لگتا ہے. سبزی کو کاٹو تو باریک کٹنگ ہوتی ہے, جب جا کے سبزی اچھی. پورے ٹائم یہ پیچھے کھڑا رہتا تھا, نہیں تو کرسی کھینچ کے بیٹھ جاتا تھا اکیلے میں. سب پورے گھر والے دوپہر میں کیا ہوتے تھے, اندر ہوتے تھے. شام کا ٹائم جاؤں تو یہ شام کے ٹائم آ جائے. اتوار والے دن دوپہر میں سب سو رہے ہوتے تھے, یہ پیچھے سے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. نفرت میں کھڑا ہوگا عورت کو دیکھنے کے لیے, سناٹے میں, سناٹا دیکھ کر. میں جب یہ آفس میں ہوتا تھا نا, میں اللہ کی قسم کھا رہی ہوں, یہ سامنے چاول ہے نا, میں اس چاول کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں, جب یہ آفس میں ہوتا تھا نا, میں اپنے اللہ کا نام لیتی جاتی تھی اور جلدی جلدی کھانے بناتی جاتی تھی. میرے ہاتھ کانپ رہے ہوتے تھے اور میں جلدی جلدی کھانے بناتی تھی. اللہ میاں یہ گھر میں نہ آئے ابھی, اللہ میاں یہ گھر میں نہ آئے, پروردگار میرا کھانا کمپلیٹ ہو جائے, میں اپنے کمرے میں چل جاؤں, میں کنڈی لگا لوں, مولا مشکل کشا علی, مولا مشکل کشا علی, ایسا ہو جائے یہ ابھی گھر میں نہ آئے, میں جلدی سے کھانا پکا کے اپنے کمرے میں چل جاؤں, ورنہ علی مجھے ڈانٹیں گے اگر کھانا تیار نہیں ہوا. میں جھوٹ نہیں بول رہی, ایک ایک لفظ میں نے مولا مشکل کشا علی کو بلاتے بلاتے کھانے بنائے. میں سچ بتا رہی ہوں, جب یہ آ جاتا تھا یہ گندی گندی حرکتیں کرتا تھا کچن میں آ کے. میں جھوٹ نہیں بولی, اس کی بیوی کو نہیں پتہ ہے, اس کی بیوی کو صرف یہی پتہ ہے یہ ٹونٹنگ کرتا ہے, یہ اس کو صرف ستاتا ہے. نہیں, وہ نہیں ستاتا مجھے, وہ کچھ اور کرتا ہے مجھے دیکھ کر. میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں. اللہ آپ کی بیٹیوں کے سر پہ آنچل سلامت رکھے. ایسا بھی ہوتا ہے سسرال میں, ایک آدمی کے صحیح ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, سارے کے سارے صحیح ہونے چاہیے جب آپ اپنی بیٹی وہاں دیجیے گا. ورنہ بھائی شادی کے بعد پوچھتے نہیں ہیں, لڑکی کس کو بتائے وہاں جا کے. اور جب کہ ایسا ہو کہ ماں پوچھنے والی نہیں ہو, ماں بیٹے کے رحم و کرم پہ ہو اور بیٹا اپنے گھر کے رحم و کرم پہ ہو, صرف اپنے گھرستی کو دیکھ رہا ہو, بہن کو نہیں دیکھ رہا ہو, تو اس بہن کا اشر کیا ہوگا. دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو, اللہ کو دل میں بلا کے سوچو, ایک بار صرف اس ویڈیو میں سوچو, صرف اللہ کو یاد کر کے سوچ لو کہ یہ سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے, یہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا میں نے کتنی قسمیں کھا کے بتایا. ایسے اس نے قائم کو نہیں مارا ہے, اس نے بہت سوچ سمجھ کے قائم کو مارا ہے. یہ قائم کے جنازے میں بھی اس نے مجھ پہ کونیاں ماری ہیں, میرے سینے کے اوپر کونیاں ماری ہیں. قائم کے جنازے کی قسم, قائم کی ممتا کی قسم, قائم کی ماں ہونے کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں میں, اس نے مجھے قائم کے ٹھنڈے منہ کو چھونے نہیں دیا اور کونیاں ماری ہیں میرے سینے کے اوپر. قائم کے جنازے کی قسم, میں جھوٹ نہیں کہہ رہی, میری جان کی قسم, اللہ کی جان کی قسم, اللہ کی کبریائی کی قسم, اس نے قائم کا جنازہ ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور میرے سینے پہ کونیاں مار رہا تھا. یہ اس وقت بھی یہ باز نہیں آ رہا تھا. اللہ کی کبریائی کی قسم, اللہ مجھے کھانے کو ایک روٹی نہ دے اگر میں جھوٹ بولوں. قائم کا جنازہ اس کے ہاتھ میں لپٹی جا رہی قائم کے جنازے کی طرف کہ مجھے دکھا دو قائم کا جنازہ, ایک بار دکھا رہا ہو, جا رہا ہے قائم میرا, مجھے دکھا دو. اس نے میرے سینے پہ کونیاں چلائی ہیں, دونوں سینے پہ کونیاں چلائی ہیں اس نے میرے. میں جھوٹ نہیں کہہ رہی, اللہ کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں, اس وقت میں نے سینے پہ کونیاں کھائی, مگر اس نے قائم کے جنازے تک مجھے پہنچنے نہیں دیا.
اکیلا یہ قائم کا جنازہ نئے کپڑوں میں اٹھاتا رہا. میں جھوٹ نہیں کہہ رہی, اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے, ان پہ کوئی آنچ نہ آئے. تم سوچو وہ وقت ایک ماں کے ساتھ اکیلی ہوں میں, یہ اس لیے مجھے ستا رہا ہے یہ. مجھے صرف آپ لوگوں کے پیار کی ضرورت ہے. میں پیار سے ٹوٹی ہوئی ہوں, مجھے کوئی پیار سے دیکھنے والا بھی نہیں ہے. صرف علی کے ساتھ اس لیے لگی رہتی ہوں, اتنے کھانے میں صرف اس لیے پکاتی ہوں کہ علی سے مجھے پیار سے دیکھتے ہیں. مجھے آپ لوگوں کے پیار کی سخت نیڈ ہے, مجھے بہت ضرورت ہے. میں یہاں بہت اکیلی ہوں, میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے. میں روں گی نہیں, لیکن یہ کہ آنسو آئی جاتے ہیں. اس نے قائم کو ایسے نہیں مارا. وارڈ بوائے خود کہہ رہا تھا 10 منٹ پہلے تمہارا بچہ ایکٹیو تھا, میں نے پیمپر تبدیل کیا, یہ نکلا ہے, یہ نکلا ہے. میں نے خود اس کو دیکھا. میری بھابھی مجھے لے کر گئی تھی 10 منٹ پہلے کہ چائے بنانے چلتے ہیں, اور گھر میں چائے بنا کے لے کر آتے ہیں. ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا, اور چلو چائے بنا کے لے کر آتے ہیں امی لوگوں کے لیے. بس اس 10 منٹ میں گیم ہوا ہے. میں کہہ رہی ہوں قائم ٹھیک ہو گیا تھا, وہ پھر سے بالکل صحیح ہو گیا تھا. اس کو صرف موشن آ رہے تھے, کوئی کینسر کا مریض تھوڑی تھا, صرف موشن آ رہے تھے. وہ ڈرپ پہ تھا, بس صرف ڈرپ پہ تھا. وہ اس کی رپورٹیں تک اس کے پاس ہیں. مولا کی قسم کھا کے کہتی ہوں, مولا مشکل کو شاعلی کی قسم کھا کے کہتی ہوں, اس کی رپورٹیں تک اس آدمی کے پاس ہیں. ارے تیرا بیٹا مرا تھا, جو رپورٹیں تو نے اپنے پاس لے لیں, رکھ لیں. تیرا بیٹا مرا تھا کیا ہے؟ مولا مشکل کشالی تو اس سے انتقام لیں گے. تو یہاں پہ اس طرح بن رہا ہے نا, تو یہاں پہ اس طرح بن رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے اس کا پوچھنے والا, یہ اکیلی ہے. اس کی بچے کی, میرے بچے کی رپورٹ جو خون کی آئی ہوئی تھی نا, اس کے مرنے سے تقریباً کتنے دیر پہلے, 7 گھنٹہ پہلے اس کی رپورٹ تھی. مولا مشکل کشالی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں, 15.7 اس کا ہوموگلوبین تھا مرنے سے پہلے. 7 یا 8 گھنٹہ پہلے اس کی جو رپورٹ آئی ہے. ڈاکٹر نے بولا وہاں کے بالکل ٹھیک بچہ ہے, صرف ہم نے ڈرپ پہ رکھا ہوا ہے اس کو. اس نے یہ کیا ہے, وارڈ بوائے نے کہا میں نے 10 منٹ پہلے پیمپر تبدیل کیا ہے. بس پانی کی کمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ بڑا ایکٹیو بچہ ہے, بڑا پیارا ہے آپ کا بچہ. اس نے مجھے بتایا, یہ مجھے بھابھی جو تھی نا میرے گھر کی, جن کے بارے میں آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا, یہ 10 منٹ پہلے لے کر نکلی اور یہ اوپر چڑھا ہے. مجھے نہیں پتا یہ مار دے گا میرے بچے کو, بس میری یہ غلطی, یہ اوپر چڑھ رہا تھا اور میں نے اسے روکا نہیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ مار دے گا میرے قائم کو اوپر چڑھ کے. میں نیچے اتر رہی تھی چائے بنانے کے لیے جانے کے لیے بھابھی کے ساتھ, اور اس اچھا میرے منہ سے نکلا بھائی کی گاڑی. جب ہم وہاں گھر پہنچے, گھر پہنچ کے بس ہم واپس آئے یوں کر کے. اچھا یہ گھر پہ بھی نہیں گئے بھائی لوگ, ہمیں واپس آئے, ہم نہیں یار چلتے ہیں بس. تو وہاں میں راستے میں نے بولا یا مولا مشکل کشالی میرے بچے کی تکلیف دور کر دیں. میرے منہ سے خود نکلا, میں نے کہا میرے بچہ تو ٹھیک ہو گیا ہے, یہ میں جملہ کیوں کہہ رہی ہوں. اب وہاں جا کے گئی تو وہ پتہ چلا, علی نے مجھے سیڑھیاں چڑھتے ہی بتا دیا وہ قائم کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے علی سے کہا علی یہ اوپر چڑھا ہے, علی یہ اوپر چڑھا ہے, یہ اوپر چڑھا ہے, ابھی میں نے دیکھا تھا وہ قائم کے کمرے کی طرف جا رہا تھا, یہ اوپر چڑھا ہے. بہرحال کوئی اس وقت میرا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوتا نا, میں بچی تھی, مجھے سمجھ نہیں آیا میرے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد اس نے نا اس طرح کرنا شروع کیا رفتہ رفتہ میرے قریب آنے کے لیے. آپ خود سوچو نا, ایک عورت نہیں ملی تو اس کی چپل میلاد کی محفل میں کوئی توڑ دے. آپ خود سوچو, چپل اٹھا کے میری چپل توڑ دی کالے رنگ کی. آپ خود سوچو, بڑی بات بتا گئی ہوں نا یہ میں. آپ اسی طرح مجھے بس پیار کرتے رہے, مجھے آپ کے پیار کی ضرورت ہے. اکیلی ہوں یہاں پہ کوئی نہیں ہے میرا. میں نے تو محفلوں کو چھوڑ دیا بڑی بڑی, جہاں مجھے تھوڑا بہت بھی پیار ملتا تھا ان محفلوں میں بھی میں نہیں جاتی. بس اللہ ہی میرا انصاف کرے, میں یہ چاہتی ہوں اللہ میرا انصاف کر دے. بس یہی بتانا تھا. اللہ آپ لوگوں کو آباد رکھے, سلامت رکھے. آپ کی بیٹیوں کے آنچلوں پہ کوئی وہ نہ آئے, تکلیف نہ آئے, کوئی آنچل کی آنکھ نہ لگے آپ کے بیٹیوں. جہاں سسرال میں جائیں عیش کریں, ہمیشہ خوش رہیں, سچی خوشیاں پائیں. آمین ثم آمین. بس میرا ولاگ یہیں تک تھا. آج پتہ نہیں ورڈنگ بھی ساتھ نہیں دے رہی میرا. چلیں جی, اچھا میرے تینوں چینلوں کا لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں. پھر ملتے ہیں, بائے, خدا حافظ.